صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورۃ القمر یہ مکی میں نازل ہوئی۔ اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنے خواہشوں کے پیچھے ہوئے، اور ہر کام قرار پا چکا ہے، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن میں کافی ڈانٹ ڈپٹ تھی۔ یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت ہے، تو ایسوں کو ڈرانے والے امور فائدہ نہیں دیتے، تو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا، تو ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے لے۔ تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا، تو پانی اس مقدار پر مل گیا جو مقدر تھی، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہہ رہی تھی۔ سب کچھ اس نوح کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، اور ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا چھوڑا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ بے شک ہم نے ان پر ایسے دن میں ایک سخت آندھی بھیجی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی۔ وہ آندھی لوگوں کو یوں اکھیڑ مارتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں۔ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا؟ سمود نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو جھٹلایا، تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی تابعداری کریں جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں؟ کیا ہم سب میں سے صرف اس پر وحی ڈالی گئی؟ بلکہ یہ بڑا جھوٹا متکبر ہے۔ بہت جلد کل جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا متکبر تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور انہیں خبر دے دو کہ ان کے درمیانی پانی تقسیم ہے، ہر باری پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہو۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑا، پھر اس کی کونچیں کاٹ دیں، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی تو اسی وقت وہ باڑ بنانے والے شخص کی بچ جانے والی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا؟ لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو جھٹلایا۔ بے شک ہم نے ان پر ایک پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے، ہم نے انہیں رات کے آخری پہر بچا لیا اپنے پاس سے احسان فرما کر۔ ہم یوں ہی شکر کرنے والے کو صلہ دیتے ہیں۔ اور بے شک اس نے ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرامین میں شک کیا، انہوں نے اسے اس کی مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا اور فرمایا میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ چکھو۔ اور بے شک صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا، تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا؟ اور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ان پر ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت کی شان ہوتی ہے۔ کیا تمہارے کافر ان پہلوں سے بہتر ہیں، یا کتابوں میں تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے؟ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب بدلہ لے لیں گے، عنقریب سب بھگا دیے جائیں گے،
اور وہ پیٹھ پھیر دیں گے، بلکہ ان کا وعدہ قیامت ہے، اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، فرمایا جائے گا دوزخ کا چھونا چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی، اور ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے جیسے پلک جھپکنا، اور بے شک ہم نے تمہارے جیسے بہت سے گروہ ہلاک کر دیے ہیں، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کتابوں میں موجود ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔